بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو دین دے کر گئے ہیں، جو مزاج اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر گئے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، خیر ہے، سلامتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مختلف پہلو ہیں، ان پہلو میں سے، ان تعلیمات میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان کا نام دیا ہے، اور انسان انس سے ہے۔ یہ ایک لفظ ہے عربی کا، انس کے معنی ہوتے ہیں ہمدردی، باہمی محبت، خیر خواہی۔ تو انسان کے نام سے یہ معلوم چلتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں وہی انسان ہے جس کے اندر دوسرے انسان کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اس کے لیے دل میں ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو۔ اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی جذبے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں اصولی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، مشکل میں ہے، وہ تمہارے قرض کو اتار نہیں سکتا، یا کسی بھی طرح کی مشکل میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مہلت دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ ایک جملہ ہے کہ مہلت دو، آسانیاں پیدا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں اور حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی زندگی کا مشن ہے، اس کی سوچ ہے کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا بھائی سکون میں نہیں آ جائے گا، اور وہ میرا بھائی رشتے کا بھائی ہو اور یا پھر مسلمان بھائی ہو، میں اس وقت تک آرام میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو جس کسی انسان میں یہ جذبہ ہے ہمدردی کا، دوسروں کی خیر خواہی کا، دوسرے کے کام آنے کا، تو یہ ایسا پیارا جذبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کان اللہ فی حاجتہ، جب تم دوسروں کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، دوسرے کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے کاموں کو سیدھا اللہ تعالیٰ کریں گے، تمہارے کام اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔
پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، من فرج عن مسلم، اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا، وہ کسی مصیبت میں ہے، تنگی میں ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور تیسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بہت پیارا جملہ ہے، حدیث کے بہت پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، رحمان ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، رحمان ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں کے ساتھ تم نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ تو ہمارا مزاج بنایا جا رہا ہے۔ یہ احادیث اور یہ قرآنی آیات، یہ ہمارا مزاج بنایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی سوچ صرف اپنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے کہ میرا کھانا، میرا آرام، میری راحت، میرا گھر، بس سکون میں ہوں، برابر والا تکلیف میں ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہوں، مجھے کیا پڑی ہے، مجھے کیا پڑی کہ میں اس کی تکلیف میں کسی طرح شامل ہوں۔ وہ تکلیف میں ہے، وہ کسی پریشانی میں ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی سوچ یہ بنائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو اگر تم اٹھا کر ڈاکٹر کے لے کر جاؤ گے، ہسپتال لے کر جاؤ گے، اس کی عیادت کرو گے، تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے اور تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے۔ اور تم صبح اگر کسی مسلمان کی عیادت کو گئے، اس کو بیمار پرسی کے لیے گئے، اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے لے گئے، تو رات تک تمہارے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور اگر تم نے رات کو یہ کام کیا تو صبح تک یہ عمل چل رہا ہے، تو فرشتوں کا تمہارے لیے دعائیں مغفرت کا۔ پھر ہمیں اور مزید تعلیم کیا دی گئی کہ اگر کوئی بیماری کے مرحلے سے گزر کر انتقال کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، دنیا سے جانے کا مرحلہ آ جاتا ہے، اب کہا کہ تم اس کی کفن دفن میں شامل ہو، اور پھر اس کی فضیلت دی، بیان کری کہ کسی کی کفن میں، جنازے میں جانا، اس پر ثواب، پھر اس کے قبرستان تک جانا، قبر میں اتارنا، اس پر اور مزید ثواب، یعنی ثواب پر ثواب بیان کیے جا رہے ہیں، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اتنا ثواب ملے گا، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا اگر تم کسی کے قبرستان تک چلے گئے۔ مزاج بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کا کہ اس کے ساتھ برابر کے شامل رہو۔ پھر یہ مزاج صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جانوروں کو بھی سکھایا گیا کہ ان کے ساتھ بھی نرمی کرو۔ پھر بخاری شریف کی ایک روایت ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدکار خاتون جنگل میں جا رہی تھیں، گنہگار تھی، بدکار تھی، فاحشہ تھی۔ جاتے ہوئے اس کو پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی نکال کر پانی پی لیا۔ جب باہر پانی پی لیا اس نے کنویں سے نکال کر، تو دیکھا کہ قریب میں ایک کتا ہے جو کیچڑ چاٹ رہا ہے، گیلی پیاس کی وجہ سے۔ اس خاتون کو اس پر رحم آیا اور یہ اندر اتری، اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کر اس کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس خاتون کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کی مغفرت اس عمل پر ہو گئی کہ ایک ایسا جانور جس کو کوئی، یعنی جس جانور کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اس کو گھر میں رکھو گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، کتے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اگر تم اس کو گھر میں رکھو گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، یا تو اس کو رکھ لو یا فرشتوں کو آنے دو، ایک کام ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر کسی برتن پر کتا منہ مار دے تو اس کو 7 دفعہ دھو کر پاک کرو۔ شروع میں یہ حکم تھا، بعد میں اس حکم میں تخفیف آ گئی، 3 دفعہ دھو لو، 1 دفعہ دھو لو۔
لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کی نفرت بٹھا رہے ہیں کہ اس کی نفرت بیٹھ جائے، کہیں میری امت کے دلوں میں اس جانور کی محبت نہ آ جائے اور اپنے گھروں میں اس کو اپنے ساتھ لے کر نہ گھومیں۔ اس لیے آپ نے کہا اگر یہ کسی برتن میں منہ مارے تو 7 دفعہ دھو، اس قدر ناپاک جانور ہے یہ۔ لیکن اس طرف ہم دیکھیں کہ جب نرمی اور ہمدردی کی بات آئی تو مغفرت اسی جانور کو پانی پلانے پر ہو رہی ہے، مغفرت اسی جانور کو پانی پلانے پر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کیا چاہتے ہیں؟ آپس کی محبت، ہمدردی، خیر خواہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے طوفان نوح میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو غرق کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام رہ گئے تھے اور ان کے چند ماننے والے رہ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے جتنی قوم تھی وہ طوفان نوح میں سب ختم ہو گئی، پھر نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے درمیان فاصلہ بھی کم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا آباد ہوئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر آ کر اس دنیا کو دوبارہ ختم کیا، اور پھر نئی سرے سے دوبارہ دنیا انہی سے آباد ہوئی، انہی کی اولادوں سے آباد ہوئی۔ تو جب یہ طوفان نوح سے ساری دنیا ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ذمہ اب یہ کام ہے کہ آپ مٹی کے برتن بنائیں۔ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے۔ جب مٹی کے برتن بناتے بناتے کافی برتن بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب ان سارے برتنوں کو توڑ دیں، ان سارے برتنوں کو اب توڑ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام توڑنے پر تھوڑا سا افسردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے کہ ابھی اتنی محنت سے میں نے یہ برتن بنائے ہیں اور اب مجھے کہا جا رہا ہے ان برتنوں کو توڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے بھی تو یہ کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ 950 سال سے میں اس قوم کو سمجھا رہا ہوں، میری بات نہیں سن رہی، اس کو ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ختم تو ان کو کرنا تھا لیکن بنانے والے میں ہوں، تو میں اپنے ہاتھ سے اس قوم انسانوں کو جب ختم کرتا تو مجھے بھی افسوس ہوا، تو میں یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے برتنوں کی مثال دی تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ انسانوں کو ختم کرنا، انسانوں کو مار دینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، تعلیم ہمیشہ سے یہی دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو یہ سکھایا کہ رحم دلی پر آؤ، خیر خواہی پر آؤ، ہمدردی پر آؤ، محبت پر آؤ، ایک دوسرے کا خیال کرو، انسانوں کا بھی خیال کرو، جانوروں کا بھی خیال کرو۔ چنانچہ واقعات میں آتا ہے، کئی اکابرین نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک مشہور محدث تھے، احادیث کا درس دیا کرتے تھے اور احادیث کو نقل کیا کرتے، لکھا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیسا معاملہ رہا؟ کہا کہ میری زندگی بھر کی احادیث کی خدمات تو اللہ کے ہاں قبول ہوئی، لیکن مغفرت میری کسی اور بات پر ہوئی ہے، مغفرت میری کسی اور عمل سے ہوئی ہے، اللہ نے میرے اس عمل پر میری مغفرت کی، وہ عمل بڑا معمولی ہے، زندگی بھر حدیثیں پڑھاتا رہا، وہ اللہ کے ہاں قبول تھا، لیکن اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ اور جنت کا فیصلہ کسی اور عمل پر کیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ فرمانے لگے ایک دفعہ میں حدیث لکھ رہا تھا، اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، سیاہی میں بھگویا کرتے تھے، انک میں بھگوتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر لکھتے لکھتے جب خشک ہو رہا ہوتا تھا پھر سیاہی میں بھگوتے تھے۔ کہا کہ میں سیاہی میں بھگو کر قلم کو لکھنے کے لیے جب میں نے رکھنا چاہا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، اور مکھی وہ سیاہی چوس کر اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ میں نے اپنے قلم کو وہیں روک دیا، حرکت نہیں کری، لکھنے سے رک گیا۔ کچھ لمحے کے لیے میں نے انتظار کیا کہ یہ مکھی اس سیاہی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ میرے اس انتظار کرنے پر، اس رکنے پر، یہ رکنے کا عمل
یہ انتظار کرنے کا عمل، یہ مکھی کی پیاس بجھانے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا میں نے تیری اس عمل میں مغفرت کی ہے، میں نے تیری مغفرت اس عمل پر کی ہے کہ تو نے میری مخلوق پر ترس کھایا، اس کی پیاس کا خیال کیا۔ اندازہ لگائیے، مخلوق بھی چھوٹی سی ہے، جانور ہیں، حیوانات ہیں، انسانوں کی پیاس کا کوئی خیال کرے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج افسوس سے کہا جاتا ہے، بڑا دکھ اور افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم آج کے دور میں، اس دور میں ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ایک جگہ کو ایسا تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ پانی بند کر دیا گیا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، بچے بیچارے پانی کی پیاس سے بھی تڑپ رہے ہیں اور بم کے گولوں سے بھی، زخموں سے بھی تڑپ رہے ہیں۔ وہ بھی تو زندگی بیچارے گزار رہے ہیں، وہ بھی تو زندگی کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کیسے بچے، معصوم بچے زخموں میں ہیں اور ماں باپ ان کو اٹھائے پھر رہے ہیں، کیسے معصوم بچے گھوم رہے ہیں، ابا کو تلاش کر رہے ہیں کہ ابا کدھر ہے، زندوں میں تو نہیں مل رہا، چلو کفن مردوں میں دیکھیں تو کفن ہٹا کر بچے اپنے ابا کے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ میرا ابا ہے، یہ میرا ابا ہے۔ یعنی اس قدر ظلم اور اس قدر تشدد اور کہنا چاہیے انسانیت سے اتنا گرا ہوا ماحول اس وقت دنیا میں بنا ہوا ہے۔ دنیا کے خطے میں فلسطین سب سے مبارک اور مقدس جگہ ہے۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم چلتا ہے کہ دنیا میں 3 جگہیں بڑی مقدس ہیں۔ ان 3 جگہوں میں سے مکۃ المکرمہ، بیت اللہ شریف، مدینہ منورہ جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس۔ سب سے پہلے دنیا میں جو مسجد وجود میں آئی تھی، سب سے پہلے اللہ نے کائنات بنائی تو کائنات کے بناتے ہی فوراً بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھ دی، اور پہلی بنیاد بیت اللہ کی فرشتوں سے رکھوائی، اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے کرائی، اور اس کے 40 سال بعد حدیث کے الفاظ ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، 40 سال بعد بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یہاں پہ قائم کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے کئی 100 سال بعد آئے تھے، کئی 100 سال بعد آئے تھے۔ ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یاد زندہ کریں گے، کیونکہ وہ یہودیوں کے نبی تھے، بنی اسرائیل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بنی اسرائیلیوں میں سے تھے، یہودیوں میں سے تھے۔ انہی بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام آئے، اور بنی اسرائیلیوں کے انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنے والے یہودی اپنی کتاب عہد نامہ قدیم میں یہودی خود لکھتے ہیں کہ تقریباً ہم نے 10,000 تک انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ ایک دن میں 70 انبیاء علیہ السلام کی شہادت بھی اس قوم کے ہاتھ سے ہوئی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ کریں ان پر ذلت اور رسوائی کو ہم نے مسلط کیا، وہی ہمیشہ ذلیل ہوگی قوم، یہ ہمیشہ ذلیل ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں، اس یاد کو حاصل کرنے کے لیے، اس یادگار کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار انسانوں کو سلا رہے ہیں۔ اس یاد کو حاصل کرنے کے لیے ان یہودیوں کی ذہنیت یہ کہتی ہے کہ سب کو ختم کر دو، سب کو مار دو، سب کو خون میں نہلا دو، لیکن ہم نے ہیکل سلیمانی زندہ کرنا ہے۔ کیوں زندہ کرنا ہے؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب وہ انتقال کر رہے تھے تو نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کے وقت مرتد ہو گئے تھے،
جس کو تم مرتد ہونے کا کہتے ہو اسی کی یاد زندہ کر رہے ہو. تمہارے نزدیک تو وہ مرتد ہو گئے، تمہارا تو ان سے تعلق ختم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دے رہے وما کفر سلیمان، سلیمان کافر نہیں ہوئے تھے، ولیکن الشیاطین، شیاطین تھے. سلیمان تو اللہ کے نبی تھے. بہرحال اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو معاملہ اس وقت غزہ کی زمین پر خون کی جو ایک ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کے خون کے ساتھ، اور جس بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے کہ نہ وہ ہسپتالوں میں محفوظ ہیں، نہ وہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ وہ کیمپوں میں محفوظ ہیں، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے، نہ ان کے لیے بجلی بحال ہے، نہ ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. راستے بھی بند، کھانا بھی بند، بجلی بھی بند، پانی بھی بند. وہ بھی تو انسان ہیں. اور انسانی حقوق کے جو علم بردار تنظیمیں ہیں جو آوازیں اٹھاتی ہیں انسانی حقوق کی، وہ سب تماشائی بن کے بیٹھے ہیں، بلکہ الٹا اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. یہ صحیح کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کائنات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات سے بے خبر نہیں ہے. سب چیزوں کا اللہ کا بھرپور علم ہے. سب چیزوں کا اللہ کو بھرپور علم ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی نصرت ضرور آئے گی. لیکن اس وقت کے مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ان حالات پر نظر رکھنی چاہیے. اور وہ جو میں نے احادیث سنائی ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی حاجت، اس کی مدد میں کس طرح کا کام کر سکتے ہیں، کس طرح تعاون کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے کام کاروبار میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو صرف ظالم پر نہیں آئے گا بلکہ اس شخص پر بھی آئے گا جس نے ظالم کو ظلم سے نہیں روکا. تو یہود اپنے ظلم پر اترا ہوا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ظلم سے غزہ کے مسلمانوں کو بچانا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی کوشش نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے کسی بھی طرح ان کے ساتھ تعاون کرنے کی صورتیں پیدا کریں. اپنی دعاؤں میں رات دن بے چین ہو جائیں، پریشان ہو جائیں کہ ہم کسی طرح ان کی مدد کر جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے غزوہ بدر کی رات تھی. 313 صحابی تھے اور ایک طرف کفار کا ہزار افراد کا لشکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 1000 افراد کے لشکر کو دیکھ رہے ہیں. ان کا اسلحہ، ان کا ساز و سامان، ہر چیز. آپ کو فکر ہوئی کہ یہاں تو 313 ہیں اور سامان بھی کچھ نہیں ہے، ہتھیار بھی کچھ نہیں ہے. ادھر تو ہتھیار بھی بہت ہیں، تعداد بھی بہت ہے. آپ اس فکر میں رات کو اللہ کے سامنے عبادت میں، دعاؤں میں لگ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ، دعا کرتے کرتے آپ کے ہاتھ اٹھ گئے. اے اللہ، یہ جماعت ہے، یہ 313 کی جماعت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے. اس وقت دھرتی پر تجھ پر ایمان رکھنے والے یہی ہیں. مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی. اے اللہ، اگر اس جماعت کو آج کے کافر نے ختم کر دیا، سامنے جو کفار ہیں انہوں نے اگر اس جماعت کو ختم کر دیا، اے اللہ، اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے نہیں بچیں گے. پھر اس دھرتی پر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. آپ کے یہ الفاظ تھے. خوب دعائیں کر رہے تھے. اے اللہ، دشمن کے قدم اکھاڑ دے. اے اللہ، دشمن کے دل میں رعب ڈال دے. اے اللہ، دشمن کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دے. اے اللہ، دشمن کی ناکامی کے فیصلے کر دے. آپ کی یہ دعائیں تھیں. دعا کرتے کرتے آپ کے ہاتھ اڑ گئے، بے چینی آپ کے اندر بڑھ گئی. حضرت ابوبکر صدیق ایک دم آگے آ گئے. اے اللہ کے رسول، کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟
حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تعلق تھا اور قرب بھی بہت تھا. یہ کام کوئی اور صحابی نہیں کر سکتے تھے. دعا کے دوران حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا, بے چین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہو رہے ہیں. بس کریں اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کی سن لی, اللہ نے آپ کی سن لی. آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھی. آپ کو فکر تھی کہ اتنا بڑا لشکر ہے سامنے, کافر ہو گیا ہے, یہ جمع ہو گیا ہے. یہ اس جذبے سے آیا ہے. ابو جہل لشکر لے کر چلا تھا تو یہ بول کر چلا تھا کہ آج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے, صفحہ ہستی سے مسلمان کو مٹا کر آئیں گے. یہ ان کے عزائم تھے. آج یہود اپنے اس عزائم کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی زمین سے ایمان والوں کو ختم کر دیں گے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زمین سے کلمہ گوہ کو ختم کر دیں گے, ختم کریں گے بالکل, ہمیں چاہے خون ریزی کتنی کرنے پڑے, ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. یہاں پہ ایک بھی کلمے پڑھنے والا نہیں چھوڑیں گے ہم. اور غزہ کے مسلمانوں کا جذبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے جذبے تو پھر عجیب ہی ہوتے ہیں. غزہ کے مسلمان کہہ رہے ہیں ہم اسی زمین پر جئیں گے اور مسجد اقصی بیت المقدس کا تحفظ بھی کریں گے, یہودیوں کو بھگائیں گے, نہیں تو یہیں مریں گے. ہماری موت بھی ادھر ہے, ہماری زندگی بھی ادھر ہے, ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن راستہ نہیں ہے. ایک خاتون نے, غزہ کی ایک خاتون کا خواب وہاں کے ایک عالم دین نے عربی میں وائس میسیج کے ذریعے بھیجا, تو مختلف جگہوں سے وہ خواب ایک عالم دین نے اس کا ترجمہ بھی کیا. تو یہ خاتون جس دن غزہ کے ہسپتال پر حملہ ہوا, بڑا ہسپتال تھا, اور زخمی جو تھے بموں کے گرنے سے ان کا علاج ہوتا تھا, اس ہسپتال کو بھی انہوں نے مارا. تو وہ خاتون ایک خاتون تھی غزہ کے رہنے والی, وہ اس رات بہت پریشان تھی, اعمال کر رہی تھی, دعائیں کر رہی تھی, اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, اے اللہ یہ کیا. دعائیں کرتے کرتے, اعمال کرتے کرتے سو گئیں. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی وہ عالم دین عربی میں خواب انہوں نے بھیجا ہے, پھر یہاں پہ ایک ساؤتھ افریقہ کے عالم دین نے اس کا ترجمہ کیا. تو وہ بڑا زبردست خواب ہے, میں تو مختصر بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاتون بھی بیٹھنی ہے, اور ایک بہت بڑے, بلکہ پوری دنیا کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, مختلف جگہوں کے مسلمان, ایشیا کے مسلمان, ادھر کے مسلمان, سب جمع ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, میں کامیابی آ گئی ہے. آپ بشارت دے رہے ہیں کامیابی آ گئی ہے, کامیابی تم لوگوں کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, کامیابی تمہارے مقدر میں ہے. تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اتنے سارے لوگ ہمارے شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ بھی کامیابی ہے, شہادت بھی تو ایک کامیابی ہے, شہید ہونا بھی تو ایک کامیابی ہے, یہ تو بڑی کامیابی ہے. آپ نے کہا یہ بڑی کامیابی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی, آپ نے ان کو حکم دیا کہ ایک ایک یہودی کو پکڑ کے مارو. پھر یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل عام شروع ہوا, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. اس طرح کے بہت سارے خواب وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک اس بم میں ایک آدمی شہید ہوئے, تو شہید ہونے سے پہلے ان کے جسم میں جان تھی, زبان سے الفاظ نکل رہے تھے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں ان کو تیر لگا تو شہید ہونے لگے. جب ان تیر لگنے کے بعد ان کے جسم میں جان تھی تو آخری الفاظ یہ تھے کہ میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں, جنت دیکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں جنت دیکھ رہا ہوں, جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اسی طرح غزہ میں ایک صاحب جب شہید ہونے لگے تو وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ جنت دیکھ رہا ہوں, جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اور لوگوں نے کہا آپ کوئی وصیت کریں, تو انہوں نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ, تقوی کی تعلیم دیتا ہوں اور بڑھ چڑھ کر ان یہودیوں سے لڑو. تو یہ تو کفر اور اسلام کا معرکہ شروع ہو چکا ہے, کفر اور اسلام کا. ہم نے دعا یہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس معرکے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور ان کی خوب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ناکامی, ذلت, رسوائی, خواری ان کے مقدر میں کر دے.
دنیا میں آج یہودی کہتے ہیں اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائیں گے، اس لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن اوپر سے اللہ کی فوج انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فرشتوں کی فوج بھی آئے گی، اور آئی بھی ہے۔ یہ بھی بشارتیں ہیں کہ ایسے لوگ اترے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصی بیت المقدس اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر کے تحفظ کے لیے فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ جیسے اللہ نہ کرے بیت اللہ شریف پر کوئی میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھے تو سارے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی حفاظت فرض ہو جائے گی۔ بچاؤ اپنے گھر کو، بچاؤ۔ تو بیت اللہ اور مسجد اقصی، یہ بھی بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر کے تحفظ کے لیے وہ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حمایت کرنے کی، ان کے لیے دعائیں کرنے کی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش اور توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہمارے ہاں دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ادارہ ہے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے امداد کا، اور امداد جا بھی رہی ہے۔ اپنے طور پر ہم جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں، دعائیں کریں، حصے ڈالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ تو کہہ سکیں ہم نے بھی تھوڑا بہت ان کے لیے فکر ظاہر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما۔ اللہ ہر ایک کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ جہاں جہاں کے مسلمان پریشان حال ہیں سب کو عافیت نصیب فرما، اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پریشان مسلمان بھائیوں کی حق میں مدد کرنے کی، ان کا سہارا بننے کی، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، غزہ میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کی، مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ مبارک جگہیں ہیں، اللہ آپ کے گھر ہیں، اس زمین پر سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کی آمد ہوئی ہے۔ اللہ اس زمین کی یہودیوں کے ناپاک قدم سے حفاظت فرما، سازشوں سے حفاظت فرما، یہودیوں کو ناکام اور رسوا کر دے۔ اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، فلسطینی مسلمانوں کو اللہ کامیابی نصیب فرما دے، ان کے غیب سے مدد فرما، ان کے غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما، مسجد حرام بیت اللہ شریف کی، مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ اللہ ارض شام کی حفاظت فرما، ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ اس کو سلامتی، بقا اور استحکام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔